الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا اور نکاح نہ کرو المشرکات مشرک عورتوں سے حتیٰ یؤمننا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ اور یقیناً ایک مومن لونڈی امتن لونڈی مؤمنۃ مومن ایمان والی خیرٌ بہتر ہے من مشرکۃ کسی بھی مشرک عورت سے ولو اور اگرچہ اعجبتکم وہ تمہیں اچھی لگے ولا تنکحوا اور نہ اپنی عورتیں نکاح میں دو المشرکین مشرک مردوں کے حتی یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں ولعبد مؤمن اور یقیناً ایک مومن غلام خیر بہتر ہے من مشرک کسی بھی مشرک مرد سے ولو اعجبکم چاہے وہ تمہیں اچھا معلوم ہوتا ہو اچھا لگتا ہو اولئک یدعون الی النار اولئک یہ لوگ یدعون بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف واللہ یدعو اور اللہ تعالیٰ پکارتا ہے بلاتا ہے الی الجنت جنت کی طرف والمغفرت اور بخشش کی طرف بإذنہ اپنے حکم سے ویبین آیاتہ اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیات للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ دوبارہ دیکھیں ولا تنکحوا اور نکاح نہ کرو المشرکات مشرک عورتوں سے حتی یؤمننا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں ولا امۃ مؤمنۃ اور یقیناً ایک مومن لونڈی خیر من مشرکۃ کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے ولو اعجبتکم اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے ولا تنکحوا اور نکاح میں نہ دو یہ فرق یاد رکھ لیں ادھر تا کے اوپر زبر ہے اس کا معنی کیا تھا نکاح نہ کرو اور ادھر تا کے اوپر پیش ہے اس کا معنی نکاح میں نہ دو ولا تنکحوا اور نکاح میں نہ دو المشرکین مشرک مردوں کے کن کو نکاح میں نہ دو اپنی عورتیں حتی یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ اور البتہ یقیناً ایک مومن غلام خیر من مشرک بہتر ہے کسی بھی مشرک مرد سے وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ چاہے وہ تمہیں اچھا معلوم ہوتا ہو اچھا لگتا ہو اولئک یدعون الی النار یہ لوگ پکارتے ہیں بلاتے ہیں آگ کی طرف واللہ یدعو الی الجنت اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت کی طرف والمغفرت اور بخشش کی طرف بإذنہ اپنے حکم سے ویبین آیاتہ اور وہ کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات کو للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین نے پہلے مسلمان اور کافر اس کا آپس میں نکاح حلال اور جائز قرار دیا تھا، لیکن جب یہ آیت اتری تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے نزول کے بعد یہ حرام کر دیا کہ اب کوئی مرد یا عورت جس نے شرک کیا ہو ان سے نکاح کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مشرک سے نکاح کرنے کو اس لیے منع فرما دیا ہے، اس کی وجہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دی کہ اولئک یدعون الی النار، وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔
یعنی وہ سبب بنیں گے انسان کو جہنم میں لے جانے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ظاہر ہے وہ شرک کروا بیٹھیں گے، جب شرک وہ کروائیں گے تو انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو مشرک ہے ان سے نکاح نہ کرو، ان سے نکاح کرنے سے اجتناب کرو، بچو۔ اب یہاں پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو جو یہود و نصارہ ہیں ان سے نکاح کو حلال قرار دیا۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہ سورہ مائدہ کے اندر آیت آئے گی۔ تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اہل کتاب سے نکاح کو حلال قرار دیا ہے کہ اہل کتاب سے نکاح کر سکتے ہیں، اگرچہ ان کے اندر بھی شرک موجود ہے۔ اور اسی وجہ سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا تو موقف یہ تھا کہ کسی یہودی اور عیسائی سے بھی، یعنی عورت اگر یہودیہ ہے یا عیسائیہ ہے تو اس سے بھی وہ کہتے ہیں نکاح نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ وہ یہ عورت کہتی ہو کہ میرا رب عیسیٰ ہے۔ جب اس نے شرک کر لیا تو کہ اس سے بڑا شرک اور کون سا ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے۔ اور اسی قول کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ اس کے مطابق ان کا بھی موقف یعنی یہی ہے کہ جو اہل کتاب میں سے موحدہ عورت ہیں ان سے نکاح کیا جائے، نہ کہ مشرکہ عورت سے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس چیز کو جائز قرار نہیں دیتے تھے کہ کوئی مسلمان عورت کو چھوڑ کر اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرے۔ اگرچہ جواز موجود ہے لیکن یہ کیوں نہیں اجازت دیتے تھے؟ اس کے اندر کیا ہے، فتنے کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ بندہ، ظاہر ہے بندے کو محبت ہو جاتی ہے بیوی کے ساتھ، جب محبت ہے تو پھر محبت کے اندر بندہ پھر بہت ساری باتیں مان لیتا ہے، اور جب اس کی عبادات کے ایام آئیں گے پھر انسان اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ وہ تعاون کرے گا ہر قسم کا۔ حالانکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس قسم کی عورت سے نکاح کر لیا ہے تو وہ جیسے ہمارے ہاں 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لوگ مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں وہ اس دن اس سے بالکل لا تعلق ہو جائے۔ اگر وہ لا تعلق نہیں ہوتا تو وہ بھی سمجھ لیں اس کے ساتھ شامل ہے، کیوں کہ وہ اس کے اوپر راضی ہے، وہ اس نے تو منانا ہے، وہ تو عیسائی ہے، اس نے تو اپنے عقیدے کے مطابق وہ عمل کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ اس سے بالکل لا تعلق ہو جائے، الگ ہو جائے، وہ کہے کہ میرا تمہارے اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر تو وہ بچ سکتا ہے، وگرنہ وہ نہیں بچ سکتا۔ تو اتنا ایمان پھر بندے کا مضبوط پہلی بات ہے ہونا چاہیے کہ وہ ایمان اتنا مضبوط ہو کہ عورت اس کے ایمان کو ختم نہ کر سکے، وہ اس کو عیسائی یا یہودی نہ بنا لے۔ اور بہت سے آپ نے واقعات پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، یہ جو ہمارے ہاں مشنریاں کام کرتی ہیں ان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہم آپ کو باہر لے جائیں گے، دوسرا کیا ہے، آپ کا ہم نکاح کرا دیں گے، نیشنلٹی آپ کو مل جائے گی، اور لوگ نیشنلٹی کے چکر میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے، عیسائی عورت سے نکاح ہوتا ہے، بندہ پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم بھی اپنا مذہب بدلو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں مذہب بدل دیتا ہوں، اس میں کیا مسئلہ ہے، مذہب بدل لیتا ہوں۔ تو مطلب یہ چیز سب سے بڑی ہوتی ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس لیے اس راستے کو ہی روک دیا اور منع فرما دیا کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور فرمایا کہ اس کے بدلے اگر آپ کو ایک لونڈی مل رہی ہے لیکن وہ ایمان والی ہے، حسن جمال خوبصورتی کچھ اس کے اندر موجود نہیں ہے، حسب نسب بھی اس کا موجود نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ لونڈی ہے بیچاری، پسند بھی تمہیں نہیں ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے اس مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں حسن و جمال کے اندر، مال کے اندر تمہیں اچھی لگتی ہو، تمہیں خوبصورت لگتی ہو، تمہیں پسند ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم ایک لونڈی سے نکاح کر لو، مشرک عورت سے نکاح نہ کرو۔ اگرچہ علماء اس کے اندر یہ نقطہ بیان کرتے ہیں
کہ جو یہودیہ، کیونکہ مشرک کا تو حکم مشرک یاد رکھے، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ یہودی اور جو عیسائی ہیں وہ خارج ہو چکے ہیں، اگرچہ ان کا شرک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بیان کیا، تو علماء یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جب ان کو خود شرک بھی قرار دیا ہے، اس کے باوجود اللہ جب اجازت دے رہے ہیں تو مطلب ان کے اندر اجازت ہے۔ یہاں پر وہ جو عام مشرک کہلاتے ہیں، یعنی جو اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر شریک ٹھہراتے ہوں، اللہ رب العالمین جیسی صفات کسی اور کے اندر وہ تسلیم کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کسی اور کے اندر مانتے ہوں، وہ تصرفات کا مالک کسی اور کو مانتے ہوں کہ یہ بندہ تصرفات کا اختیار رکھتا ہے، اس کے پاس سب قسم کے اختیارات موجود ہیں، بندہ اس کے لیے رکوع سجود کرتا ہو، یہ جو شرک ہے واضح، جس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے، تو اس قسم کی عورت سے نکاح نہیں کرنا۔ اور وہ جو عبداللہ بن عمر والا اور سیدنا عمر والے اگر کول کو ملا لیں تو اس سے بھی یہی نقطہ نظر آتا ہے کہ اگر اہل کتاب میں سے ایسی عورت ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اس کے بجائے وہ لیں جو موحدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مرد کو اللہ رب العالمین نے ایک رتبہ دیا ہے اور اس کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے، اس اتھارٹی کے تحت وہ اپنی بیوی کو راہ راست پر لا سکتا ہے، یہ چانس موجود ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو سمجھائے اور بیوی شاید اس کی بات مان لے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ اور وجہ یہ بھی ہے دوسری کہ وہ عقیدہ توحید کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو یہ مشترکات کے ذریعے سے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں امکان ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھائے اور بیوی کو بات سمجھ میں آ جائے اور وہ عقیدہ توحید کو قبول کر لے، یہ چانس موجود ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں وہ حلال کرتی ہیں، لیکن اہل کتاب کے مرد حلال نہیں کیے، یہ نقطہ سمجھ لیں۔ اہل کتاب کے مرد حلال نہیں ہے کہ مطلب کوئی مسلمان عورت وہ اہل کتاب کے مرد سے جا کے نکاح کر لے، اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ یہاں پر دی ہے اور نہ ہی سورہ مائدہ کے اندر دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وہی وجہ ہے کہ جب عورت کے پاس رتبہ نہیں ہے، مقام نہیں ہے، تو شوہر ہو سکتا ہے اس کو یہودی یا عیسائی بنا دے گا، تو اس لیے وہاں پر کیا ہے، بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں جو مشرک کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی جو خواتین ہیں ان سے بندہ نکاح کر سکتا ہے، صرف کس وجہ سے کہ وہ اہل کتاب ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، امکان ہوتا ہے کہ وہ ان کو غلطی سمجھائی جائے، اپنے شرک سے وہ توبہ کر لیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں۔ لیکن اصول وہاں پر بھی یہی ہے کہ جو پتہ ہے کہ یہ خاندان اس قسم کا ہے، وہاں پر اپنی بچی نہیں دینی چاہیے، چاہے وہ بظاہر لڑکا آپ کو اچھا نظر آتا ہو، درمیانہ نظر آتا ہو، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا نیوٹرل، یہ نیوٹرل ہے، وہ نیوٹرل والا بھی یاد رکھے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ سب سے بڑی ظاہر ہے جب کمبائنڈ سسٹم ہمارے یہاں پاکستان میں چلتا ہے زیادہ تر، اب کتنا کہ وہ عورت بچے گی، اس کی ہر جمعرات آنی ہے، ہر مہینے میں 11ویں شریف آنی ہے، ہر مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ فنکشن آنا ہے، کتنا کہ وہ عورت بھاگ کے اپنے خاوند کو اس کے گھر سے ماں کے گھر جائے گی، کبھی نہ کبھی تو پھنسے گی، وہ نہیں بھی کرے گی تو پکانے کے اندر شامل ہوگی، حصہ دار بنے گی، پھر وہ کہے گی کیا یار میں ہر دفعہ ہر مہینے بھاگوں، کہتی چلو ٹھیک، تو پھر کیا ہے وہ جو ایک دل کے اندر نفرت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ بھی اس راستے کے اوپر جا سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع فرما دیا کہ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ مشرک مردوں کو اپنی عورتیں نکاح میں نہیں دینی یہاں تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے۔ تو یہی بات اہل کتاب کے بارے میں بھی ہے۔ اور یہاں سے ایک اور چیز نقطہ جو ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورت کے لیے ولی یہ لازم رکھا ہے، کیونکہ نکاح میں کون دے گا؟ ولی دے گا۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی عورت خود اپنا نکاح وہ کسی مرد کے ساتھ نہ کرے، نکاح میں نہ دے، تو یہ الفاظ واضح ہیں، کلیئر ہیں، اور پھر حدیث کے الفاظ بھی ہیں لا نکاح الا بولی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔
3 مرتبہ آپ نے یہ بات بیان فرما دی۔ تو اس لیے ولی جو ہے شرط لازم ہے عورت کے لیے، حتیٰ کہ وہ عورت جو شادی شدہ تھی، خاوند فوت ہو گئے یا طلاق ہو گئی، اسلام نے اس کا بھی نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں رکھا۔ ہاں صرف اتنا تھوڑا سا فرق رکھا ہے کہ کنواری لڑکی جو ہوتی ہے اس سے صرف بتلایا جاتا ہے اس کو کہ ہم آپ کا نکاح فلاں گھر میں کر رہے ہیں، وہ کچھ کہتی ہے یا نہیں کہتی اس کی رضامندی تسلیم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اس قسم کی یعنی کہ بیوہ عورت ہوتی ہے یا پھر شادی شدہ جو یعنی جس کا خاوند فوت ہوا ہوتا ہے وہ یا طلاق یافتہ ہوتی ہے، وہ واضح کلیئر کہے گی کہ ہاں میرا نکاح ادھر کر دو یا نہ کرو۔ وہ جب تک نہیں کہتی ولی اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ یعنی وہاں پر ولی پھر بھی شرط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی پابندی یہ لگا دی کہ اس کی رضامندی مانی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اب حالات کو جانتی ہے، اس کو پتہ ہے، فیصلہ کر سکتی ہے کہ میرے لیے کس قسم کا مرد زیادہ بہتر ہوگا، کس قسم کے مرد سے میں نکاح کر سکتی ہوں۔ تو پہلے کیا کنواری ہے تو اس کو اس چیز کا علم نہیں، تو اس میں وہ والدین کی رضامندی کے مطابق ہی رکھے گی اپنے آپ کو۔ تو اس لیے کسی بھی قسم کی عورت ہے، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مطلقہ ہے، بیوہ ہے، اس کو اختیار مل گیا، نہیں، شریعت نے اس کو بھی یہی کہا ہے۔ اور پھر آگے آیت آئے گی، آپ پڑھیں گے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ولیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر یہ اپنے خاوند کے پاس واپس جانا چاہتی ہے تم رکاوٹ نہ بنو۔ یہ رضامندی ہو رہی ہے ان کی، یہ میاں بیوی آپس میں دوبارہ ملنا چاہ رہے ہیں، تم رکاوٹ نہ بنو ان دونوں کے درمیان۔ کیوں کہ رکاوٹ کون بنے گا؟ ولی بنے گا۔ تو ولی کو اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ تم نے اب رکاوٹ ان کے نہیں بننی، کیونکہ ان کے اندر ابھی آپس کے ملنے کے چانسز موجود ہیں۔ وہ جو طلاق کے مسائل انشاءاللہ وہاں پر آئیں گے تو ادھر تفصیلی بات ہوگی۔ تو بہرحال ولی کا ہونا عورت کے لیے لازم ہے، شرط ہے، اور جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے شریعت اس کے نکاح کو باطل قرار دیتا ہے، اور جو نکاح باطل ہو وہ پھر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، چاہے پھر وہ عدالت کے ذریعے سے۔ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ جی عدالتی نکاح وہ جائز ہے، نہیں، عدالت میں قاضی کے اوپر لازم ہے کہ جب اس قسم کا معاملہ آتا ہے اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے مسئلے کی تہ تک جا سکتا ہے کہ واقعی کیا اس لڑکی کے ساتھ اس کے ولی زیادتی کر رہے ہیں یا یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن وہاں پر کچھ نہیں ہوتا، بس کیا ہے، جھوٹے گواہ آتے ہیں، بس سائن ہوئی نکاح پڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی مہینوں کے بعد اخباروں کی زینت بن رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم کے اندر غیرت کے نام پر یہ قتل ہو گیا۔ تو وجہ کیا ہے؟ جب شریعت کی مخالفت کے اندر یہ کام ہوگا تو پھر تو ظاہر یہی ہے۔ تو اس لیے ان کے لیے لازم ہے، قاضی کے لیے، اگرچہ اسلام نے اس کو اختیار دیا ہے لیکن پہلے وہ معاملے کی تہ تک جائے گا، اختیار ہے، وہ چیک کرے واقعی اگر اس کے اولیاء اس کے اوپر ظلم زیادتی کرتے ہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ فالسلطان ولی، پھر جو حاکم وقت ہوتا ہے، چودھری ہوتا ہے، علاقے کا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی رسول السلام نے کہا یہ اب ولی بن جائے گا، لیکن پہلے اس نے مسئلے کی تحقیق کرنی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس کے برعکس چل رہا ہوتا ہے، تو یہ مسئلہ سمجھ لیں جو عدالت کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، شریعت کی روح سے وہ نکاح نہیں ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ باطل نکاح ہے کیونکہ اس کے اندر لڑکی کا ولی موجود نہیں ہے۔ تو ولی کا ہونا یہ شرط لازم ہے نکاح کے لیے، جس طرح گواہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، حق مہر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اس چیز کا عورت کے نکاح کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آخر کے اندر یہ بات بیان فرما دی کہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی اس لیے لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اندر ہی ہمارے لیے خیر ہے۔ بظاہر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، حقیقت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اسی کے اندر انسان کے لیے خیر ہے، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کر لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔